أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام درود والوں میں بیٹھا ہوں درود کا آواز بلند پڑھے السلام اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ سرور کون و مکان میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی یہ پرمکار نثر 11 شریف کے حوالے سے اور 14 اگست کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، تو آج کی محفل کے لیے مجھے جناب منظور حسین بھٹی صاحب نے دعوت دی اور میں نے انہیں کہا کہ میں ضرور آؤں گا، تو میں سننے کے لیے آؤں گا، تو کہنے لگے کہ آپ نے وہاں پہ گفتگو ضرور کرنی ہے چاہے آپ تھوڑی دیر کریں، تو شاید اللہ کی بارگاہ میں آج کی گفتگو جو تھی حاضری وہ صرف میری ہی تھی، تو اللہ نے مجھے آج توفیق بخشی کہ آپ کو شکال مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرنے کی۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی۔ میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، تو ساتھ دے گا تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے درود پاک والی آیت پڑھی ہے کیونکہ آج شاہ صاحب سے ابتدا ہوئی اہل بیت کے ذکر کی، تو آگے اہل بیت کا ذکر ہی ہوتا رہا، تو میں نے چاہا کہ میں بھی درود والوں کا ذکر کروں، کیونکہ ہم تو ہے بھی درود والے نا، تو ہمارا واسطہ بھی درود والوں سے ہے، تو اس لیے درود والوں کا ذکر کیا۔ ہماری کوئی بزم ایسی ہوتی نہیں، سجتی نہیں بزم ہماری جب تک درود والوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام جو کہ مولا حسین کے پوتے ہیں، جناب زین العابدین کے بیٹے ہیں، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ مولا ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے اس سے وہ منہ مبارک لے کے آؤ۔ وہ شخص گیا، ایک ڈبیا میں منہ مبارک تھے، امام باقر علیہ السلام کے سامنے وہ منہ مبارک رکھے گئے، تو آپ نے جتنے بھی عشاقان بیٹھے ہوئے تھے سب کو ساتھ میں ملا کے بیٹھے، 7 منہ مبارک تھے، اس میں سے 4 نکال کے علیحدہ کیے اور 3 علیحدہ کیے، 3 کہا کہ یہ گرا دو اور یہ جو 4 ہیں یہ محفوظ کر دو۔ اب جب یہ کہا تو وہ شخص حیران ہوا کہ بھائی ہے تو ایک جیسے، دکھنے میں ایک جیسے، کیسے پتا چلا مولا باقر کو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں اور یہ آپ کے نہیں؟ تو جب پوچھا گیا مولا باقر علیہ السلام سے، تو امام باقر کہتے ہیں کہ بھائی سنو، مجھے ایسے پتا چلا کہ ہم نے ان منہ مبارک کو سامنے رکھا، سامنے رکھ کے میں نے اپنے سارے چاہنے والوں کو درود پڑھنے کا کہا، ہم سب نے ان منہ مبارک پہ درود پڑھا، اور جو درود سن کے جھومنے لگے پتا چل گیا یہ نبی کے ہیں، اور جو درود پہ نہ جھومے وہ نبی کے نہیں۔
مولا باقر کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح پتا چلا کہ جو نبی کا ذکر سن کے، نبی کا درود سن کے جھومنے لگے، ہمیں پتا چل گیا وہ نبی والے ہیں۔ تو جو نہ جھومے، جو بیٹھے رہے، پتا چل گیا یہ نبی کے نہیں، انہیں اٹھا کے باہر گرا دو۔ اب اسی طرح سے جن کا واسطہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نبی کا ذکر سن کے، نبی کا درود سن کے جھوم جاتے ہیں، اور جن کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہوتا نبی کے ساتھ، وہ سن کے چپ کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی بتا دیا گیا کہ اگر پرکھنا ہو تو پھر درود پڑھا کرو۔ درود پہ جو جھومنے لگے نا، سمجھ جانا وہ عاشق مصطفیٰ ہیں، وہ درود والے ہیں، ان کا واسطہ، ان کا تعلق جو ہے وہ مدینے والے کے ساتھ ہے۔ اور جو نہ جھومے، سمجھ لینا وہ صرف اوپر سے نام لینے والے ہیں، ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں۔ یہ ہمیں ایک کسوٹی بھی بتا دی گئی پرکھنے کی۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شہد کی مکھی وہ بن بناتی ہوئی بارگاہ رسالت مآب میں آ گئی، آئی تو وہاں پہ بیٹھ گئی۔ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے کہا یا ایھا النحل تعال علیہ الینا، اے نحل، مکھی کو کہا جاتا ہے کہ اے شہد مکھی ادھر آ۔ مکھی لبیک کہتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں قریب ہوئی۔ جب پاس آئی تو پوچھا کہ اے مکھی، تو کھاتی بھی کڑوا بھی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، ارگ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، پھل تو میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کڑوا، کچھ میٹھا، کچھ پھیکا کھاتی ہے، چوستی ہے، تو پھر جب تو نکلتی ہے، نکالتی ہے، وہ تو میٹھا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی یہ یقیناً کہتی ہوگی کہ سونا لجپال نبی، تو وہ علمک ما لم تکن تعلم کی شان والا ہے، تو ہر شے کا علم جانتا ہے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے میں بھی بتا رہی ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ میں جب کوئی کڑوا رس چوستی ہوں تو پھر کیا کرتی ہوں؟ اے سونا لجپال نبی، پہلے تو تجھ پہ درود پڑھتی ہوں، درود پڑھ کے پھر جو تیرے دشمن ہوتے ہیں میں ان پہ لعنت کرتی ہوں، اور جو کڑوا ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ درود کی وجہ سے جو کڑواہٹیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے درود والوں کے اندر